لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کو شہاب نامہ لکھنے کے لیے کس نے مشورہ دیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں شہاب صاحب کے کیریئر کا بریف ریویو کیا گیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ اسی شیشو پنج میں کئی برس گزر گئے، رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں ایک روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی، اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات، مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے ان کی رودات بیان کروں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پہ کچھ نشان لگ چکے تھے جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلاً میرے محترم اور مہربان بزرگ حفیظ جلندری نے کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا: جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور یہ تاثر دیا گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کے صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹری کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعہ کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ اس وقت تک ملک غلام محمد سے میری کوئی ذاتی شناسائی تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں جب سکندر مرزا اور کمانڈر چیف ایوب خان کا مارشل لا نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہاسپٹل کراچی میں قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ ماشاء اللہ لگنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک نے رات 12 بجے گھر پر ٹیلی فون کر کے سنائی۔ وہ ان دنوں مرکز میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارشاء اللہ کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور اس کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارشاء اللہ کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 دن بعد جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ میں نے اس وقفے کو غنیمت سمجھا اور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوا اور پھر لندن چلا گیا۔ ہم کچھ روز ابن انشا کے ہاں ٹھہر کر واپس اسلام آباد آ گئے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارت تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے مجھے بتایا کہ جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے مجھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کویت سے میرے ایک دیرینہ دوست کا مبارکباد کا خط آیا کہ مشرقی وسطیٰ کے دورے پر کسی مقام پر پاکستانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جنرل صاحب نے پھر یہی بات دہرائی۔ مجھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، لیکن میں خاموشی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ اس دوران چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے
دوسرے لوگ مل گئے تھے۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے نہ تو اس موضوع پہ کوئی بات چھیڑی اور نہ ہی کسی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر خدا نخواستہ میں لالچ میں آ کے یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لاء کو 8.5 سال یا 11 سال تک طول دینے کا سہرا بھی اس خاکسار کے سر پر باندھا جاتا۔ صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں یہ کہا، یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ سید محمد جعفری بڑے بلند پایہ اور دل عزیز شاعر تھے۔ ان کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زد و خاص عام ہو گئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ میرے مشوروں کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ رائٹرز گلڈ قائم ہوا اور کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے یہ چال چل کر ادیبوں اور دانشوروں کو تمام انڈے صدر ایوب کے جولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کی ضد تھی اور صدر ایوب کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ سرخوں کے کینگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے بھی میرے ذہن رساں کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ 1963 کی بدنام زمانہ پریس آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے سکوپ لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، ان میں سے کوئی صاحب دل میرے سر تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش پر آب ثابت ہوئی۔ الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چوں چراں یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بری اور معصومیت کا ڈول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان میں سے بعض میں اتفاق ہو سکتا ہے اور بعض کو اختلاف۔ دونوں صورتیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کچھ فہمیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری انا کی کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ خوش دلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے لے کر میں اب سنا رہا ہوں، اس وقت کیوں خاموش رہا؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔ اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں اس طرح مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ دوسرے سر تسلیم خم کر کے اسے دیانتداری سے عمل درآمد میں لائے۔ تو دوستو، یہ تھا نیکسٹ پارٹ کہ کیسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے شہاب نامہ لکھنا سٹارٹ کیا۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حافظ اور ناصر ہو۔